8-9 माह से जो हम बैठे हैं, लगता है जैसे 100 तने इकट्ठे बैठी हो। कोई हमने एक दूसरे के साथ शराफत का लहजा ही नहीं अपनाया। ताने और गैबतें और ज़िद, लेग पुलिंग और कोई महसूस ही नहीं होता है ना कि एक संजीदा माहौल है जहाँ लोगों ने हमें इसलिए भेजे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल हल करें। अब पूरा पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से दो चार हैं। रियल एस्टेट रुक चुका है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है स्टॉल है, मिलें बंद हो रही है, लोग जो हैं वो अपना पैसा बैरून मुल्क भेज रहे हैं। जो आपका एजुकेटेड जो माइंड है वो बाहर जा रहा है। तो ये हमारा मुल्क जो है ये तो रूबा ज़वाल है। और कीमत क्या है इसकी? सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तौर पे एक आहंगी की ज़रूरत है। ये जो पॉलिटिकल लोग जेलों में हैं, इमरान खान जेल में हैं, आया रियासत को, पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को इनको जेलों में रखने से कोई फ़ायदा हो रहा है? केस इसका तो अशर अदालतों में आप सब ने देख लिया। और दूसरा ये है, ये भी इकरार करना होगा, ये मानना होगा कि नून के लोगों ने अगर सफ़र किया है पीटीआई के दौर में तो इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज ये जो हमें मुंह पे बोलते हैं कि आपके दौर में हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो ये झूठ तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये भी तयन होना चाहिए कि हमारे दौर में इनके साथ किसने किया। आज शाहरियार अफरीदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि मिनिस्टर में था, लेकिन अब आज राना सनाउल्लाह साहब को कहा कि आप पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, जहाँ इंक्वायरी करें कि आपके खिलाफ केस किसने बनाया। तो लिहाजा मैंने जो बात की, मैं मशकूर हूँ, ट्रेजरी बेंचेस ने इसको रिसिप्रोकेट किया। गुजारिश ये है कि 12 लोगों की लाशें गिरी डी चौक में, इन्होंने डी चौक में धरना हमें नहीं करने देना था, चाहे इसके लिए ये 1200 लाशें गिराते। तो लिहाजा अगर थोड़ी सी अकल का तकाजा है या मंतिक का तकाजा है कि हम अगर एक ऐसे माहौल में पैदा कर सकें जिसमें हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें। हमारे इलाकों में 10-10, 20-20, 50-50 कत्ल होते हैं, दुश्मनियाँ होती है, लोग बैठ जाते हैं फिर भी सुलह करते हैं। यहाँ हमने किस नून वाले को मारा है या नून वाले ने किस पीटीआई को मारा है? जो मारा है, जिन लोगों ने मारा है, वो इनको भी पता है, हमें भी पता है। और इतने बड़े बड़े सियासतदान इस पार्लियामान का हिस्सा है। हमारा ये मसला पूरे कौम का मसला है और सब ने इस ऐवान में मेंबरान को इसलिए भेजा है कि वो जाके मुल्क के मसाइल का हल करें। यहाँ हम लड़े होते हैं हर वक्त। आप यकीन करें, मैं अपने हल्के के लोगों के कामों के सिलसिले में किसी वजारत में जा ही नहीं सकता हूँ। जाऊँगा सर, फिर संजीदा कौन? सुने ना, जाऊँगा तो पीछे से जनाब अली ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और सोशल मीडिया पे इतने बदतमीज़ लोग बैठे हैं, गालम गलोच से कम पे कोई बात ही नहीं करते हैं। और जो जिस पार्टी से भी उनका ताल्लुक हो, लेकिन अगर वो बदतमीज़ हैं तो उनकी नस्लों पे भी लानत हो, चाहे वो किसी के साथ बदतमीज़ी करे। हमें बदतमीज़ नौजवान नहीं चाहिए, न वर्कर चाहिए ऐसे जो हमारे साथ या हमारे मुखालिफिन के साथ बदकलामी करें, बदज़बानी करें, गालम गलोच करें। इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए। तो आज मैंने बात की और अब इस पे डिबेट शुरू हो गया है। आप लोगों के खिलाफ कैसे स्टेटमेंट बनाइए या मौजूदा हुकूमत में? एक्सक्लूसिवली पारा चनार की सूरत हाल बहुत ख़राब है। केपी के गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सिलसिले में? अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो क्या पार्लियामान कुछ करेगी? मैं कल जा रहा हूँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान से मुलाकात के लिए। मेरे पास पारा चनार के दोनों फरीक़ैन आए, अहले तशरीह और अहले सुन्नत। और फिर मैंने वहाँ जो हमारे इस रीजन का जो आर्मी का बड़ा अफसर है उससे मैंने बात की। मैंने वज़ीर आला साहब से बात की, वहाँ की मुतल्लिक़ एमिनेट साहिबान से बात की। हम शायद कल ही इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम जरगे की सूरत में जा रहे हैं इनका एक पायदार एक सुलह कराने के लिए। मसले की इख्तलाफ अब ज़मीनों के तनाज़े तक फैल गया है। तो लिहाजा और हमें एहसास है, आज रिपोर्ट वफाकी वज़ीर ने पेश की कि बच्चे मरे हैं, अद्वियात नहीं मिली, रोड बंद है और 29 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। देखो पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं
بچے مرے ہیں ادویات کی عدم دستیابی یا روڈ کی بلاکیٹس کی وجہ سے، لیکن اصل وجہ یہ ہے ہماری نااہلی۔ بھائی جیت قوم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے پاکستان کے ایک ضلع کے لوگوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں ان کو نہیں چھوڑا سکتے ہیں؟ جس طرح ہم یہاں پی ٹی آئی اور نون کا تماشا پوری قوم دیکھ رہی ہے، اسی طرح پورا پاکستان وہاں قرم کا کیا تماشا۔ اسٹریٹجی دیں گے؟ میں چونکہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ آ جائیں، اور اسٹریٹجی ہماری یہ ہے کہ ہم جرگے کی شکل میں جا رہے ہیں اور طرفین کو سنیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں یہ اختیار دے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بات کروں گا، امید ہے ہماری اخلاص ہوگا۔ شرافت صاحب، کل قومی اسمبلی خطاب میں کیسر احمد شیخ وفاقی وزیر ہے، اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ماں کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے پہلے شہریار آفریدی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے۔ تو کیا آپ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ماں والا کردار ادا کر رہا ہے یا آرمی چیف باپ والا کردار ادا کر رہا ہے؟ یار یہ قوم جو ہے نا، یہ فوج کی جنی ہوئی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اب آپ نے فوج کو جو ہے ماں باپ بنا دیا۔ میں نے نہیں بنایا، کیسر احمد بھائی شیخ جس نے بھی بنایا ہے شہریار خدا کا خوف کرو یار، شہریار آفریدی خدا کیسر کا احمد جس شیخ نے بھی بنایا ہے۔ فوج ہماری محافظ ہے، ہمارا ایک ادارہ ہے، اس ریاست کا ایک حصہ ہے۔ مہربانی کرو یار، کیا بنا رہے ہو؟ اگلے دن جو ہے کوئی خانہ کعبہ ہی نہ سر، آپ بنا نے دو۔ مل بیٹھنے کی بات کی، یہ بتائیے گا، یہ آپ صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں سے پارلیمان بنا رہے ہیں، مل بیٹھیں پارلیمنٹ گے، نہیں ہم صرف کہتے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ ہاں؟ عمران خان صاحب تو بیٹھنے کی بات ہی نہیں کر رہے۔ میرا خیال یہ ہے، آپ کی بات درست ہے، کچھ ذمہ داریاں ہم پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ ساری ذمہ داریاں، سارے الزامات یا ساری چیزیں خان کو تفویض کر دینا کہ وہ جناب فیصلہ کریں، بات کرنی ہے بات نہیں کرنی ہے۔ خان جو ہیں وہ جیل میں نظر بند ہیں، اس کو 20 طریقے سے 20 پیغامات جاتے ہیں، ہر پیغام اپنے نقطۂ نظر سے لوگ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہاں پارلیمان میں بیٹھے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم خود اپنا کردار ادا کریں؟ ہر وقت خان کی طرف دیکھیں، ڈیچو کی کال بھی وہ دیں، ایجوکیشن کی کال بھی وہ دیں، بائیکاٹ کی کال بھی وہ دیں۔ ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے نا، پی ٹی آئی نے مینڈیٹ دیا ہے، ہمارے بھی فرائض ہیں کہ ہم خان کی رہائی کے لیے، پاکستان میں نارمل حالات کو لانے کے لیے، پائیدار امن کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکے، یا سمن بکمن جو ہے دوسروں کی طرف دیکھیں گے کہ جی خان کا کوئی سندیش آئے گا تو وہ کریں گے۔ تو لہٰذا قیادت کی بھی ذمہ داری ہے۔ خان صاحب جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں پہ قائل ہوتے ہیں، اور میرا ارادہ ہے کہ جب نیکسٹ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس میں ہم یہ چیز، ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنے اس کو اوور ویو کرنا ہوگا۔ سر کیوں ہم کہہ رہی ہے کہ ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ صرف ایم کیو ایم کی اگر یہ وہ بات کر رہے ہیں تو خوش آئند ہیں، لیکن یہ کردار جو ہے نا تمام پارٹیوں نے ادا کرنا ہے۔ مروت صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے خاص کر آپ کو بار بار کہا کہ مروت صاحب آپ اس میں کوئی فیور کریں، کیا آپ پہ اتنی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے؟ کہ میں آج جو بولا ہوں نا، وہ میں اپنی ضمیر کے مطابق بولا ہوں، میں نے کسی سے انسٹرکشن نہیں لیے پارٹی میں، نہ یہ پارٹی کی کوئی پالیسی ہے۔ البتہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین نے میری اس موقف کی تائید کی ہے۔ میں ابھی برسر گور صاحب سے ملا ہوں، اور انہوں نے بھی اس موقف کو سراہا ہے، جو ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ میں کل خان صاحب سے ملوں گا، میں کوشش کروں گا کہ خان صاحب کو جو ہیں اس پہ راضی کر سکیں، کہ ان کو بتا سکیں کہ پاکستانی اس غیر یقینی صورتحال سے بڑے تنگ آئے۔ بات تو ختم کرنے دیں، پاکستان کا تقاضا ہے، پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک قوم کو پہلے امن دیں، سیاسی سٹیبلٹی دیں، قیدیوں کو رہا کرائیں، اور جو مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، چاہے وہ نون ہے، پیپل پارٹی ہے، جو بھی ہیں، کم از کم انسان کی شکل سے، انسان کی نظر سے تو ان کی طرف دیکھیں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ سوچ کہ جی میں بات نہیں کروں گا، میں جناب علی ہماری طرف سے ہم پہ الزام، آج بھی وہ بول رہے تھے، اس تاثر کو ہمیں ظاہر کرنا ہوگا۔ مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے بڑی سنجیدہ باتیں کی، ملک کی وفات کے لیے کی، سیاسی استحکام کے لیے باتیں کی، لیکن دوسری طرف حکومت نے آپ کی تقریر پی ٹی وی پہ نشر کرنا بند کر دی تھی، تو حکومت کو یہیں سے ان کی نیت سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ویسے ہی
وہ ہماری پرسیپشن ہے ان کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم شاید اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. ادارے کبھی میں نے ان کو برا بھلا نہیں کہا ہے. ایک پاکستانی کی سوچ ہے میری, پاکستان پہ رحم کریں, اور میں نے ہمیشہ پاکستانیت کے لیے بات کی ہے, سچی بات کی ہے. اس کو بری لگی ہے اور اس کی مجھے کافی قیمتیں ادا کرنی پڑی. کل آپ نے محمود خانہ چکزئی کا خطاب سنا ہوگا اور انتہائی سینسیٹیو خطاب تھا. انہوں نے 3 اعلانات کیے پالیسی بیان پی ٹی آئی کے. ایک تو یہ کہا کہ ہر ضلع میں احتجاجی تحریک چلے گی. دوسرا اس نے یہ کہا کہ میں ہر قسم کا حل دینے کے لیے تیار ہوں اس کی آئینی حیثیت پہ. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے